حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو بخاری اٹھانا، فرمانے لگے محمد نعمت اللہ، بخاری ہے بخاری، فرمایا محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، صلی اللہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کچھ کہر تو صحیح نہ یار۔ ایک مجھے کہنے لگا نہیں وہ 9 ربیع الاول کو آئے تھے، تو میں نے کہا 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو سارا سال مناتے ہیں، بس 9 کو مناؤ نا بھائی۔ کون کہتا ہے عید نہیں ہم کہتے؟ میں نے کہا چلو جشن میلاد کہہ لیا کرو، میلاد ہی کہہ لو، یہ کہہ لو، تم نے خوشی منانی ہے تو محفل میلاد کہہ لو، نہ عید کہو، عیدیں 2 ہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں وہ بھی تیری غلطی ہے، میرے نبی نے کہا ہر جمعہ میری امت کی عید ہے۔ اور قرآن پاک پڑھ، قرآن پاک پڑھ، حضرت عیسیٰ کہتے تھے یا اللہ جب تو من و سلوہ نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور سیاستہ پڑھ، حضرت عمر کہا کرتے تھے جس دن دین مکمل ہوا یوم اکملت، جس دن دین مکمل ہوا یوم اکملت لکم، یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ یہودی ہمیں کہتے تھے یہ آیتیں ہم پہ آتی تو ہم عید مناتے، یہ بھی تیری غلطی ہے کہ عیدیں 2 ہی ہیں۔ رب جب بھی کسی کو دید کرائے وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے، وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے بھائی۔ ہمارے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے، اس لیے کہ باقی عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے، صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو عید میلاد النبی پہ اظہار مسرت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو ایمانی تقاضا ہے، یہ تو روح کا تقاضا ہے، یہ تو اندر اچھلتا ہے۔ شریعت جتنی ہمیں اجازت دیتی ہے اتنا ہم کرتے ہیں، اور کوئی میلاد کی محفل میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو شریعت سے ٹکراتا ہو۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ تلاوت، منع ہے قرآن پڑھنا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اتنا درجہ ہے نعت کا، اب تو نہ نعت پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے، دونوں میں ہی کمی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے۔ سننے والا کوئی ہونا چاہیے، نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور سننے والے کا درجہ، ہاں تیرا درجہ زیادہ ہے اگر تو سمجھے تو۔ اور اتنا بڑا درجہ کہ حضرت احسان بن ثابت نعت پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھائے اور وہ میں نیچے نہ پاڑ، ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پاڑ، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ کی نعت سننا، بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع۔ شیخ سعدی کہتے ہیں 3 فقرے لکھے تو چوتھا ہوتا ہی نہیں تھا، میں سو گیا، بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فقرہ نہیں بن رہا۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے حسنت جمیع، چوتھا لکھا نہیں جاتا تھا، نیند آ گئی، میری آنکھ لگی تو محبوب کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا پریشان پڑے ہو؟ میں نے کہا محبوبہ 3 لکھے ہیں، چوتھا بن ہی نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا چل سنا نا مجھے، یہ چھوٹا نعت پڑھنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ تو ہم نے کھاتا ہی غلط لوگوں کو دے دیا ہے، وہ تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ نعت سنی جاتی۔ بلغ العلا بے، شیخ سعدی کہتے ہیں میں سنانے لگا اور مصطفیٰ سننے لگے۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ تو حضور نے فرمایا چل سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ، کہہ دے صلو علیہ وآلہ۔ فرماتے میں کہتا جاتا تھا اور مصطفیٰ مسکراتے جاتے۔ کوئی چھوٹا درجہ ہے نعت؟ نعت تو ایمان ہے، نعت تو طاقت ہے، نعت تو تیری روح کو بیدار کرتی ہے، پر شرط ہے نعت ہو، شرط ہے، شرط یہ تقاضا ہے میں نعت ہو، وہ نہ ہو کہ نعت پڑھے نا۔ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں نعت کا مقصد ہے جب بندہ نعت پڑھے تو اس کا دل نبی پاک کے گنبد کی طرف جائے، جب نعت سنے تو اس کی توجہ رسول پاک کی جانب جائے، یہ نہ ہو کہ نعت سنے تو توجہ گانے کی جانب جائے، یہ نہ ہو کہ نعت ہو رہی ہو تو لوگ کہیں، میرے کان میں لوگ کہہ دیتے، آپ یقین کریں محفل میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں فلانے گانے کی طرز پہ لاندہ دی، تو کدھر گیا دھیان اس کا؟ تو یہ نعت تو نے پڑھی ہے، یہ نعت سنی نہیں آج تک۔ اگر نعت پڑھنی ہو تو علامہ اقبال کی لکھی ہوئی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو شیخ سعدی کی لکھی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو حضرت احسان بن ثابت کی لکھی پڑھا کر۔ اور اگر تیرا دل کرے کہ نعت بھی ہو، جذبات بھی ہو، حسن بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، تو پھر امام محمد رضا فاضل بریلوی کی پڑھا کر، پھر اعلیٰ حضرت کی پڑھا کر، تجھے پتہ چلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا رسول اللہ میری سفارش نہ کرو، ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، قیامت کی رات بڑی گہری ہے، سفارش نہ کرو،
اس طرح کرو میرا بازو پکڑو اور جنت تک پہنچا کے آؤ، میرا بازو پکڑو اور جنت تک. کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. سونے نہ ڈر لگتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے میں نے نہیں باہر جانا اندھیری رات ہے، ابا جی نال چلو. تو بلا مثال بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے، کسی کوئی بڑا ساتھ ہو تو ڈر نہیں لگتا. یہ نعت ہے نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کہتے ہیں یا رسول اللہ محشر کی رات بڑی گہری ہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. سونے جرم کر کے آیا اور پکڑا نہ جاؤں کہیں، مہربانی کر مجھے پردوں میں چھپا لے، مجھے مدثر اور مزمل کی چادر کے نیچے کر لے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. اور پھر تڑپ اٹھے، کہنے لگے کوئی یہ نہ سمجھے وہ چلے گئے، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے.